نماز کی تعریف، نماز کس طرح قائم ہوگی، نماز کا طریقہ سمجھیے، نماز کا طریقہ سمجھیے، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز شروع کرتے وقت کتنے فرائض ہیں، کتنے سنتیں ہیں؟ کہتے ہیں فرائض و صلاۃ ہے ستہ، نماز کے فرائض ستہ ہیں، کتنے ہیں؟ ستہ ہے نماز کے فرائض، کتنے ہیں؟ تو ستہ میں کیا ہے؟ اول تحریم، والثانی القیام، والثالث القراءۃ، والرابع الرکوع، والخامس السجود، والسادس رکعۃ الاخیرہ مقدار التشہد۔ سمجھے جی؟ بڑے بڑے اختلاف ہیں، بہت بڑے بڑے، کتنے بڑے اختلاف ہیں۔ جب آگے جاؤ گے تو لوگ تمہارے ایک ایک گھنٹہ کھائیں گے ایک ایک مسئلے میں۔ جی نماز کے فرائض 6 ہیں۔ ایک تو تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کہنی فرض ہے، اللہ اکبر، یہ ہوگی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ سمجھے جی؟ اور ہاتھ دھونے کا تو یاد نہیں رہے گا، ہاتھ دھونے کا ان دو کو، اس کو اور اس کو جوڑ، اس کو ابہام کہتے ہیں، اس کو، ٹھیک ہے جی؟ اور شامہ کس کو کہتے ہیں؟ ادھر ہے، اس کو شامہ کہتے ہیں، اس چھوٹے والی کا یاد رہے گا نا، اب کا یاد رہے گا، کبھی بھولے گا۔ کہتے ہیں کہ نماز کے فرائض جو ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی، حنفیہ کے نزدیک ہے۔ ایک ہے تکبیر تحریمہ، کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا ہے قیام، کھڑا ہونا، معذور نہ ہو، شرعی عذر ہے، دوسری بات ہے، مجھے یہ بھی عذر ہے، آپ ہوائی جہاز میں گرنے کا اندیشہ ہو، ٹرین میں آپ ٹرین اگر زیادہ تیز چل رہی، گرنے کا اندیشہ ہو، انسان کو اپنی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، سمندری جہاز میں آپ چل رہے ہیں تو قیام فرض ہے اس کو، والقراءۃ، اور قراءت بھی فرض ہے، قراءت فرض ہے۔ اب حنفیہ کے ہاں قراءت فرض ہے مطلق، شوافی کے ہاں قراءت دو طرف فرض ہے، ایک تو سورہ فاتحہ فرض ہے، کیا ہے؟ سورہ فاتحہ فرض ہے، ایک تو قراءت فرض ہے، دوسرے وہ قراءت سورہ فاتحہ کی فرض ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مؤذن نے نماز میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، سبحانک اللہ پڑھ دیا، وبحمدک اعوذ باللہ پڑھ دیا، بسم اللہ پڑھ دیا، لم تر کیف فعل ربک پڑھ دیا، دوسری رکعت میں بھی لإیلاف قریش پڑھ دیا، سلام پھیرا، پیچھے مقتدی ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے، فاتحہ کہاں کے نبی کہتا میں حنفی ہوں، کہ نبی کے چاچے، ادھر پہنچ گیا جو ہے تو فتویٰ پوچھا حضری صاحب سے، حضری صاحب نے کہا یہ غلط کہتا ہے، حدیث میں ایسا آیا ہے صحیح کہتا ہے، ہم نے آج تو فاتحہ کا بغیر معلوم کیا، سمجھے یہ بات آئی سمجھ؟ حنفیہ کے ہاں قراءت مطلق فرض ہے بس، اگر کسی نے اتنا کہہ دیا اللہ اکبر اور تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھی واسطے سے، اور اس کے بعد جو ہے کسی نے کہہ دیا نون والقلم وما یسطرون، اللہ اکبر، نماز ہو گئی۔
समझे? किसी की रकात छूट गई तो जी, हैं? किसी की रकात छूट गई है, जिसकी छूट की उसकी छूट की, अब मैं क्या करूँ? नहीं मैं मुझे उसको कहाँ से शामिल करूं? उसको जाने तो दफा होने तो जी बात आ गई है समझे? जी बहुत बड़ा मसला है ये, जी बहुत बड़ा मसला जी है, समझे नहीं? ये बहुत बड़ा मसला है। तो क़िराअत जो है फर्ज है, लेकिन कोई तायुन नहीं है हनफिया के यहाँ। वर रुकू, और रुकू फर्ज है। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। शुआफे के यहाँ रुकू भी करना है और रुकू में टिकना भी है। रुकू करना फर्ज और रुकू में टिक कर रुकू करना दूसरा फर्ज है। दो रुकू में फर्ज है। कितने? दो हनफिया के यहाँ रुकू फर्ज है, लेकिन टिकना जो वाजिब है, टिकना वाजिब है। वाजिब छूटे सजदा सावा करता कोई नहीं। करता अमलन कोई नहीं करता। जल्दी जल्दी रुकू कर भाई बात हो। हनफिया के यहाँ रुकू सिर्फ इतना फर्ज है बस। भाई बात हो। उधर एक जमात खड़ी थी और लड़का इतना से झुका के भी तस्वीर भी नहीं कर सके, झुक गया से, और इमाम ने कह दिया सब ये भी साथ ही चला गया, तो इसकी नमाज जवाब भी किया, नमाज मुझे तेज मजाक मत करो दीन के साथ। वह सुजूद और सजदा भी फर्ज है। सजदा शुआफे के यहाँ सजदा करना फर्ज, और सजदे में सर टिकाना आराम से, ये भी फर्ज है। आपके यहाँ सिर्फ ये पहचानी नीचे हो जानी चाहिए, जितने मत्था टेकना बस, और क्या है। आई बात सुन, हाँ इतना ही काफी है, नमाज हो जाएगी, फर्ज इतना ही है। और जो टिकेगा नहीं तो वाजिब को छोड़ेगा सजदा सावा, लेकिन सजदा सावा कोई करता नहीं। पल कादा तो ना खीरा, तो हनफिया के यहाँ कादा खीरा जो है आखिरी कादा फर्ज है। क्या है? आखिरी कायदा फर्ज है। आखिरी कादा फर्ज है। कितना फर्ज है? इतना फर्ज है जितने में तशहुद पढ़ सकते हैं आप, बस। दो नमाजें, दो 4 रकाते हैं, उसमें बीच वाला कादा आप नहीं बैठे। हनफिया के यहाँ नमाज हो जाएगी, बीच वाला कादा में आप भूल गए, आखिर कादा में आप बैठे और पढ़ा नहीं आपने कुछ भी, सिर्फ बैठे, पढ़ा नहीं कुछ भी, अपना याद करते आप कुछ नहीं पढ़ा, समझे नहीं, अत्तहिया दुरूद कुछ नहीं पढ़ा, बैठे, बैठकर इस लड़के ने फीस मार दी, समझे नहीं, पीछे से कर दिया फुल, पढ़ा कुछ है ही नहीं है। जाकर जो है तो नाज़िम साहब से मसला पूछे, नाज़िम साहब कहेगा भाई हनफिया क्या नमाज तेरी हो जाती है, लेकिन बात बहुत बुरी है, समझे। बस इस तरह मसला समझ लो। उनके यहाँ सिर्फ बैठना फर्ज है, पढ़ना नहीं फर्ज। इतनी देर जितनी देर में तशहुद पढ़ सकते हैं, बस यही फर्ज है हनफिया के यहाँ। कितने फर्ज आगे? तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िराअत, रुकू, सुजूद, कादा खीरा, समझे नहीं? सित्ता आगे, सित्ता वमा ज़ादा अला ज़ालिका, कहते हैं इसके अलावा जितने भी हैं मसले वो सुन्नत है। क्या है? सुन्नत।
وہ سنت ہے، پھر سنت موقدہ غیر موقدہ پری بحث چلے گی لمبی. جی وما زاد على ذلك فهو سنت الحنفیہ. سمجھے نہیں؟ فائدہ داخلہ الرجل فی صلاته، جب آدمی اپنی نماز میں داخل ہو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کرے گا. کیا کرے گا؟ اللہ کبارہ. اور تکبیر کہتے یہ ہاتھ اٹھائے گا. کیا کرے گا؟ ساتھ تکبیر کے ہاتھ اٹھائے گا. اللہ 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 اللہ. حنفیہ کے ہاں یہاں تک قانون تک اس کو اٹھانا ہے. جی یہاں تک اٹھانا ہے. جی ٹھیک ہے؟ ان کی قانون کی بہامین کو شامت ہونا ہے. جی ان کو شامت ہے یہاں تک. جی مجھے تو میرے اچھی طرح بتا دیا. جی شفافے کیا یہ ہے؟ کیا ہے؟ یہ انگلیاں یہ آنی چاہیے کان کی برابر بس. یہ باقی یہاں کندھے تک، یہ یا ہاتھ یا کندھے کی برابر. جی بہرحال دونوں مسئلے ہیں. جس پر کوئی ڈرے گا تو مسلمان یہ نماز ہی پڑھے گا. چھوڑو جب جی رفع یدہ ما تکبیر حتی یحاذی بابہامہ ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا یہاں تک کہ اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں کی لو کے برابر لے جائے گا. برابر یحاذی میں نا برابر جی برابر کر دے گا. ابہامہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو، ہاتھ کے دونوں انگوٹھوں کو برابر کر دے گا جو ہے تو کان کی پپلی تک. جی اب رہ گیا تکبیر میں کیا کہے گا؟ پیچھے تو اللہ اکبر کہا. کہتے ہیں اب کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ اکبر کے بجائے کیا کہہ دیتا ہے؟ کہتا ہے اللہ اجلو، اللہ اجلو کہتا ہے، یا اللہ اعظم کہتا ہے، یا اللہ الرحمن کہتا ہے. تو یہ اکبر کے قائم مقام ہو جائے گا. جائز امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں اماموں کے نزدیک جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. کہتے ہیں فائل قالا، پس اگر کہا اس نے تکبیر کے بدلے اس کی جگہ میں اللہ وجل کہا یا اللہ اعظم کہا یا اللہ الرحمن کہا تو اجزا ہو جائز ہے. کیا ہے؟ یا کسی نے رحمان و اکبر کہا تو بھی جائز ہے. امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے امام ابو یوسف کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ مت بتاؤ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. لا یجوز الا یقول اللہ اکبر، یہ 3 لفظ کہہ سکتا ہے جس میں اکبر، اکبر، کبیر اور الاکبر 3 لفظ ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ کہ کہے اللہ اکبر 1، اللہ الکبیر 2، اللہ الاکبر الف لام کے ساتھ، اللہ الکبیر، اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر. ان 3 لفظوں کے ساتھ کہ امام ابو یوسف کیا ہوگا ورنہ نہیں. امام شافعی کیا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اکبر نہ کہے. جی مسئلہ ختم. وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، اور دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پر ایسے پکڑے گا، مضبوط پکڑے گا. کیا کرے گا؟ مضبوط پکڑے گا دایاں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو. عَلَى الْيُسْرَى بائیں ہاتھ پر. وَيَضَعُ اور رکھے گا اس کو تحت سرۃ، ناف کے ساتھ ہی نیچے. یہ نہیں ہے نیچے برتن پر جا کر رکھ دیتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں برتن بھاگ دیں گے. برتن نہیں بھاگتے کہیں بھی. ناف کے ساتھ ساتھ تحت سرہ سے مراد
اب کچھ لوگ اتنا غلو کرتے ہیں کہ بہت نیچے لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اوپر اتنا غلو کرتے ہیں کہ یہاں لے آتے ہیں، دونوں کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ جی بس ناپ کے سرہ کے اوپر رکھنا ہے تو اتنا اوپر رکھنا ہے، جی اور تحتا سرہ رکھنا ہے تو ایسے رکھنا ہے، سمجھے نہیں؟ اور یہ بہتر ہے کہ یہ کلائی یہاں تک پہنچ جائے، ایسے جی اچھی طرح نماز سیکھ لو۔ جی اثر سرات ہے ثم یقولو، پھر اب کیا کرے گا؟ ہاتھ تو باندھ لیے، اب کیا کرے گا؟ اور کیا کرے گا؟ سننا پڑے گا سبحانک اللہ. جنا سے پوچھتے نا، جنا جو ہے اب اس کو نماز معلوم نہیں آتی تھی، اس کو کسی نے کہا بھائی مسلمان ہے سنی لوگ ہیں تب مانیں گے تجھے، تو شیعہ ہے سنی تب مانیں گے جب تو نماز پڑھے گا۔ اب اس نے اردو تھوڑی بہت سیکھ لی تھی، زیادہ انگریزی کرتا تھا، تو کسی نے تھانوی کو کہا، انہوں نے جو ہے مولانا شبیر علی صاحب کو بھیج دیا، ایک عالم تھے، جی تو وہ گیا تو کہا جناب صاحب نماز پڑھی، کہا ہاں مولانا پڑھوں گا۔ مولانا آپ کیا کرنا ہے؟ آپ اس طرح ہاتھ دھونا ہے، کہا مولانا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا یہ ہاتھ بھی دھونا ہے، کہا مولانا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا بازو بھی دھونا ہے، کہا مولانا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا یہ بازو دھونا ہے، کہا مولانا کیا کرنا ہے؟ منہ دھونا، کہا ایسا کرنا، مولانا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا ادھر منہ کر، ادھر کیا ہوتا ہے مولانا؟ کہا ادھر قبلہ ہوتا ہے، جی سمجھے نہیں؟ جی تو کہا مولانا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا کانوں کو ہاتھ لگا، کہا مولانا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا تو کو اللہ پڑھا ہے، یہ وہ انگریزی میں بتایا ہو، اس کو بیچارے کو پڑھنا ورنا آتا نہیں، جی سمجھے نہیں؟ جو کچھ بھی کہا، پھر کہا مولانا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا نیچے گھٹنوں پر ایسے چلا جائے، کہا جایا نہیں جاتا، کہا زور کر کے جا۔ یہ تھا پاکستان بنانے کا لیڈر، جی سب سے بڑا مسلمانوں کا لیڈر، وہ انگریزوں کی ایک سازش تھی، چھوڑو لمبی بات میں تمہیں نہیں بتاؤں، انگریزوں کو لڑانے سے، یہ ملک تباہ کرنے سے کر کے چلا گیا۔ ثم یقولو، یہ کہنا ہے، وہ نہیں کہنا ہے کیا کرنا ہے مولانا، بلکہ یہ کہنا ہے مولانا کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جی یہ کہنا ہے مولانا کو، ٹھیک ہے نہیں؟ جی یہ بات آئی سمجھ؟ آگے جی سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، اللہم اے اللہ، وبحمدک، اور تیرے ساتھ تیری حمد کی، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت ہی برکت والا، جی وتعالی جدک، اور تیری باری تعالیٰ تیری بزرگی بہت ہی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے بغیر کوئی اس کائنات میں معبود ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ بت، نہ ہردوار، نہ تردوار، نہ کوچھنی، نہ چاند، نہ سورج، نہ کوچھنی۔ اب کیا مولانا، اب کیا کرنا؟ اب کرنا کیا ہے؟ اب پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان ویستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پر جو کلمہ مشتمل ہو، اور اس کے بعد پڑھے گا وَيَقْرَأُ بسم اللہ الرحمن، اس کے بعد پڑھے گا کیا؟ بسم اللہ الرحمن۔ حنفیہ کے نزدیک وَيَسُرُّ بِهِمَا، دونوں کو آہستہ پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ کو بھی اور اعوذ باللہ کو۔ شوافی کے ہاں اعوذ باللہ تک جو ہے تو آہستہ پڑھے گا، لیکن بسم اللہ کو جو ہے جہرن پڑھے گا، جہری نمازوں میں جہری، سریوں میں سری، کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے، سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اس وقت جس کی قرأت رائج ہے یہاں قاری حفظ کی قرأت رائج ہے، اس کے یہاں بھی قرآن کی تکمیل تب ہوتی ہے جب بسم اللہ پڑھی جائے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔
بہرحال و یسر و بہما، بہرحال دونوں مسلک ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں اہل سنت والے، تمہاری مرضی ہے جدھر چلو، سمجھے؟ جی لڑائی وڑائی مت کرو۔ جی لڑن دیں۔ ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جی پھر پڑھے گا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے گا، جی الحمد شریف پڑھے گا، پوری سورت پڑھے گا، جی وہ سورت و ماہ اور کوئی سورت اس کے ساتھ ملائے گا، جی یا 3 آیتیں، جی چھوٹی 3 آیتیں جس سورت سے بھی چاہے گا، کیا کرے گا؟ پڑھ لیں جس، لیکن یہ جو ہے عام حنفیہ کے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر چھوٹی سے ایک آیت بھی پڑھے گا تو بھی ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَضَّالِّينَ، جی تو اس وقت کہے گا آمین، کیا کہے گا؟ آمین آمین مد کے ساتھ۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جو آمین کہے گا اور امام آمین کہے گا اور جو ہے تو فرشتے اس کے ساتھ آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کرے گا اس کی دعا کو۔ یہاں ایسا نہیں کہ امام کہتا رہے مقتدیوں کو پیچھے سے پتہ بھی نہیں ہم کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، ایسا نہیں۔ جی وَيَقُولُهَا الْمُتِمُّ، مقتدی بھی کہے گا یہ، لیکن وَيُخْفِيَ آہستہ کہے گا۔ جی شفافے کے ہاں کیا کہے گا؟ آمین، دو سی دو سے۔ بہرحال آمین تو ہو ہی جائے گی، جی چاہے زور سے کو یا آہستہ کو۔ ثم یکبر، پھر تکبیر کہے گا، کیا کہے گا؟ تکبیر کریں گے۔ تکبیر اب اس کے بعد فاتحہ بھی ہوگی، آمین بھی ہوگی، اب تکبیر کہہ کر چلا جائے گا کہاں؟ رکوع میں۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے گا، رکوع میں چلے جائے جی گا، اور ہاتھوں سے خوب گھٹنوں کو پکڑ دے گا، کیا کرے گا؟ گھٹنوں کو پکڑ لیں گے۔ دونوں ہاتھوں سے، اور ایسا کر کے نہیں پکڑے گا، ایسا کر کے پکڑے گا، جی انگلیوں کو پھیلا کر ایسا، جی ایسا کر کے پکڑے گا، یاد رہے گا؟ جی ادھر والوں کو نظر آتا ہے؟ جی ہاں، اور ہاتھوں کو سے اعتماد کرے گا اوپر گھٹنوں کے، یہ ٹیک لگائے گا، پکڑے گا، جی وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، انگلیوں کو پھیلا کر رکھے گا، جی وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، اپنی پیٹھ، یہ جو ہے پچھلا حصہ، یہ سر کا حصہ، اس کو برابر رکھنا ہے، جی یہ پیٹھ تمہاری ایسی ہو اس کے اوپر اگر گلاس کا پانی رکھ دیں تو وہ نہ گرے، جی ایسے نماز پڑھو۔ کوئی لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں سر کو نیچے ڈال دیتے ہیں، سمجھے نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے تو سر کو اوپر رکھتے ہیں، یہ دونوں غلط، سیدھا بالکل۔ جی کیا رکھنا ہے؟ سیدھا وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، اور پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھے گا، جی وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، سر کو اوپر اٹھا کر نہیں رکھے گا، پیٹھ کے بالکل برابر رکھے گا، جی وَلَا يُنَكِّسُ، نہ سر کو نیچے گرا کر رکھے گا، برتنوں کی طرف دیکھتا رہے گا، بھاگ تو نہیں جائیں گے کہیں، نہ سر کو اوپر رکھے گا نہ نیچے۔ رکوع میں کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، رکوع میں کہے گا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ کچھ آسان دعائیں انہوں نے رکھی ہیں، ورنہ حدیثوں میں بہت اور دعائیں بھی ہیں، جی یہ نہ سوچنا اتنا ہی کچھ ہے، حدیثوں میں اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں، جی لیکن یہ آسانی کے لیے آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا۔ سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار، کتنی مرتبہ؟ یہ سمجھ لو، ایسا نہیں ہے، سبحان آرام سے، وَذَلِكَ أَدْنَىٰ ہو، یہ کم سے کم ہے، کیا ہے؟ کم سے کم
ثم یرفع راسہ، پھر سر اٹھائے گا اوپر. سر اٹھاتے وقت کیا کہے گا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی حمد کی. جی یہ کہے گا. اور مقتدی کیا کہے گا پیچھے سے؟ وَيَقُولُ الْمُؤْتِمُّ، مقتدی کہے گا ربنا لَكَ الْحَمْدُ. اس کے لوگ اور بھی پڑھتے ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا. فَإِذَا اسْتَوَىٰ قَائِمًا، اب رکوع سے اوپر قوما میں چلا گیا، جی سیدھا کھڑا ہو گیا. جی کبارہ تکبیر کہے گا. تکبیر کہتے ہی وہ سجدہ سجدے میں چلا جائے گا. جی وَتَمَادَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، جی زمین پر پہلے ہاتھوں کو رکھے گا جی اور ہاتھوں کے بیچ میں اپنی پیشانی کو رکھے گا، درمیان دونوں ہتھیلیوں کے، اس کے ہتھیلیوں کی. جی درمیان دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں سجدے کو رکھے گا. یعنی اس کو یوں پھیلا دے یا یوں کر دے. جی ایسے نہیں کرنا لڑکے، جی. یہ لڑکا کوئی کرتا تھا، ایسے نہیں کرنا ہے. جی وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، رکھ دے گا اپنے چہرے کو دو ہتھیلیوں کے بیچ میں. جی وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنْفِ وَجِبَتِهِ، اپنے ناک اور پیشانی پر جو ہے تو دونوں پر، سمجھے نہیں، دونوں پر سجدہ کرے گا. فَإِنِ اقْتَصَرَ، اگر کسی نے صرف ناک پر پوری طرح سجدہ کیا یا پیشانی پر، جی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، جی لیکن تمام ائمہ کہتے ہیں جائز نہیں. تمام ائمہ جی کہتے ہیں ناک پر تو بالکل بھی نہیں ہے، جی لیکن الا عذر ہو کوئی شرعی. اور جو چشمہ لگا کر نماز پڑھتے ہیں نا، ان کو ذرا خاص کر امامت کا، جی ان کا تو ناک لگتا ہی نہیں زمین پر اچھی طرح. جی اس وقت چشمہ شریف کو ذرا دائیں بائیں رکھ دو، ٹھیک ہے جی، نماز پڑھتے وقت. جی اور پھر خاص کر امامت صاحب کو تو بڑی مشکل مسئلہ. جی بھائی بات ناک پیشانی پوری لگتی نہیں ہے، پورے جبہ لگانا ہے. یہ بات ہے سر. جی اگر کسی نے اختصار کیا اور ایک کے دونوں بابو پوری فاتح نہیں جائز ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں اور دوسرے تمام ائمہ کہتے ہیں جی جائز نہیں. ان پر اختصار جائز نہیں، اسلام بالعذر کو شدید عذر ہو. جی اب یہ لڑکا ایک بڑا ہوشیاری کرتا تھا، وہ جو ہے تو اپنے دستار کے جو ہے دستار کے اپنے حصے پر اور امامہ کی جو بل ہے اس کے اوپر سجدہ کرتا، تو وہ سجدہ نہیں ہوگا. یہ کل بتاؤں گا.